وہ آپس میں گہرے دوست تھے۔ نیشاپور کے ایک غیر معروف مکتب میں پڑھنے والے یہ 3 بچے اپنے چہرے مہرے سے تو بالکل عام بچے لگتے، لیکن جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تو ان کی آنکھوں اور پیشانی کی چمک سے ذہانت ٹپکتی معلوم ہوتی تھی۔ ایک کا نام عمرو، دوسرا حسن بن علی اور تیسرا صرف حسن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن حسن نے کہا، یارو ایک بات کئی دن سے میرے ذہن میں کٹک رہی ہے۔ عمرو نے جلدی سے کہا، حسن تیرے ذہن میں کسی بات کا کٹکنا بہت برا ہے، اسے جلدی سے نکال پھینک۔ حسن بن علی نے بھی اس کی تائید کر دی، ہاں بھائی حسن، ذہن کو ہر وقت پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ حسن کو حسن بن علی کی بات شاید ناگوار گزری، اس نے منہ بنا کر کہا، حسن بن علی تم بے وقوف تو نہیں ہو، لیکن بات کی تہ کو نہیں پہنچتے۔ ذہن کو پاک و صاف رکھنے والے کسی مسجد کے پیش امام تو ہو سکتے ہیں، مگر دنیا میں کوئی نام پیدا نہیں کر سکتے۔ اس وقت عمروں نے حسن بن علی کی حمایت کی۔ اس نے کہا، حسن مسجد کا پیش امام ہونا کوئی بھی عزتی تو نہیں، جہاں تک ذہن کو پاک و صاف رکھنے کا تعلق ہے تو ایسے خیالات ایک عالی دماغ انسان کی صفت ہو سکتے ہیں۔ حسن لڑ پڑا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے گدھا سمجھتے ہو۔ عمرو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہو کے بولا، حسن اگر تم میری بات پر یقین کرو تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی طلسماتی چمک اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم کوئی ایسا فتنہ پیدا کرو گے جس سے نصف دنیا تہ بالا ہو کے رہ جائے گی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں عمرو۔ حسن جلدی سے بولا، کاش تمہارا کہنا سچ ہو جائے، میں بالکل وہی بننا چاہتا ہوں جو تم نے بتایا۔ حسن بن علی مسکراتے ہوئے بولا، ارے حسن تم نے دل میں کٹکنے والی بات تو بتائی ہی نہیں، وہ بات تو بتاؤ۔ ہاں تم نے ٹھیک یاد دلایا، حسن بولا، وہ بات دراصل ایک عہد اور ایک وعدے کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم تینوں یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جو شخص کسی مرتبہ پر پہنچ جائے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنا ہم سفر بنائے۔ حسن بن علی اور عمرو سوچنے لگے۔ کچھ دیر بعد حسن بن علی بولا، مجھے عہد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمرو مسکرایا، اس لیے میں نہ کسی منصب پر پہنچ سکوں گا اور نہ کسی کو اپنا ہم سفر بنانے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ تینوں دوستوں نے یہ عہد کر لیا۔ کسے معلوم تھا کہ نیشاپور کے اس غیر معروف مکتب کے یہ تینوں لڑکے بڑے ہو کر اپنے اپنے ذہن کے مطابق ایسا نام پیدا کریں گے جو تا قیامت نہ مٹ سکے گا۔ عمرو جب بڑا ہوا تو عمر خیام کے نام سے اس نے فارسی شاعروں میں وہ مقام پیدا کیا جس نے اس کے نام کو امر کر دیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمرو کے باپ دادا خیمے بناتے تھے، اس لیے عمرو اپنے نام کے بجائے خیام کے نام سے مشہور ہوا کہ لوگ اس کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ شاعری کے علاوہ عمر خیام نے فن ستارہ شناسی میں بھی کمال پیدا کیا۔ 2 سال بعد ان تینوں دوستوں میں جدائی ہو گئی۔ انہوں نے مروجہ تعلیم حاصل کر لی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک مکتب میں کیا تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ اس دور کے مکتب اور مدرسے آج کل کی یونیورسٹیوں کے مانند تھے، جہاں پر ہر مضمون کی مکمل تعلیم دی جاتی تھی۔ بغداد کا مدرسہ نظامیہ، جس کا ذکر آگے آئے گا، اپنے دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حسن اور حسن بن علی کار حیات میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے وطن سے نکل پڑے ہوئے، لیکن خیام نے شاعرانہ طبیعت پائی تھی۔ وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، بس وہ نیشاپور ہی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے خیالات فلسفانہ تھے، اس لیے اس کے شاعرانہ انداز نے فلسفہ میں بھی شاعرانہ شوخی اور کسک پیدا کر دی تھی۔ خیام کو بچپن ہی سے انجم شناسی کا بھی شوق تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے ان تینوں بچوں کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ چنانچہ ایک طرف خیام نے شعر و شاعری میں اعلیٰ مقام پیدا کیا تو دوسری طرف ستارہ شناسی میں بھی وہ نام پایا کہ امراء، وزراء اور والیان ریاست تک اٹھ کر پیشوائی کرتے اور بعض تو خیام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ شمس الملک بخاری کے لیے مشہور ہے کہ وہ خیام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا۔ سلطان سنجر کے لیے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے۔ ملک شاہ سلجوقی، جسے دنیائے اسلام کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، کے خیام سے تعلقات تھے، مگر دور دور سے۔ خیام اس کے دربار سے کبھی منسلک نہیں ہوا۔ علم نجوم کو ایک محمل فن کہا جاتا ہے، مگر علماء یونان نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ خیام کو اب اپنے فن میں کمال حاصل تھا۔ مشہور ہے کہ جب سلجوقی سلطان ملک شاہ نے ایک عظیم درسگاہ بنانے کا ارادہ کیا تو اس دور کے بڑے بڑے بیت دان اور منجم جمع کیے۔ ان میں ابو المظفر مقراضی، میمون بن نجیب واسطی کے ساتھ عمر خیام کو بھی بلایا گیا اور عمر خیام نے وہاں نمایاں کام سر انجام دیا۔
ایک بار بادشاہ وقت نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا۔ خیام کو حکم ہوا کہ علم نجوم کے ذریعے ایسی تاریخ مقرر کرے کہ سفر برف بارش سے محفوظ رہے۔ خیام نے 2 دن غور و فکر کے بعد ایک دن مقرر کیا۔ ملک شاہ لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ ابن ملک شاہ مشکل سے 4-5 میل گیا تھا کہ گھنگور گٹھا چھا گئی۔ ایسے بادل گرجے کہ گھوڑے منہ پھیرنے لگے۔ پھر جو برف باری ہوئی تو زمین پر برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ ایک بدذات مصاحب نے شاہ سے عرض کیا، عالی جا، انجم شناسی ایک غلط علم ہے، اس پر یقین کرنا بھی کفر ہے۔ خیام نے جو کہا اس کا حشر عالی جا کے سامنے ہے۔ ملک شاہ نے بڑی بے کسی سے خیام کو دیکھا۔ خیام نے فوراً عرض کیا، قبلہ عالم مطلق فکر نہ فرمائیے، ابھی بادل لپٹے جاتے ہیں، پھر 5 دن تک زمین نم بھی نہ ہوگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خیام کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ نیشا پور کے مکتب میں پڑھنے والے ان 3 بچوں میں عمر خیام اور حسن بن علی آگے چل کر نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان دونوں کا حسن بن صباح سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان دونوں ثانوی کرداروں کا مختصر سا حال نہ بیان کیا جائے پھر حسن بن صباح کا کردار کل کے سامنے نہیں آ سکے گا، اس لیے ان کا مختصر حال بیان کیا جا رہا ہے۔ خیام کے بارے میں 2 دلچسپ باتیں بیان کرنے کے بعد کچھ حال حسن بن علی یعنی نظام الملک طوسی کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر حسن بن صباح کی شوخیاں، شرارتیں، کچھ کھلی ڈکی باتیں، پھر فتنہ ترازیاں اور قتل خون کی ایک ایسی داستان شروع ہوگی جسے سن کر آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ خیام کی سب سے دلچسپ بات ان کا عشق تھا اور ان کا یہ عشق غالب کے عشق سے بہت ملتا جلتا ہے۔ دبا دبا، گھٹا گھٹا اور چھپا چھپا عشق۔ خیام کا عشق بھی ایک حادثہ ہی تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی ایک بہت مقبول اور مشہور ربائی نے ان کے اس عشق کو جنم دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خیام شراب کے بہت رسیا تھے، کم پیتے مگر روز پیتے، پھر پینے کے بعد تنہا مٹر گشتی پر نکل پڑتے تھے۔ ایک رات مستی کے عالم میں نیشا پور کی ایک خاص بستی سے گزر ہوا۔ یہاں کا ہر گھر ساز و آواز کے ڈھونگرے برساتا تھا، گلیاں تماش بینوں اور تماشائیوں سے بھری پڑی تھی، ہر طرف نغمے لکھے ہوتے تھے۔ اہل زر تو کھوٹوں پر جا کے مال و زر لوٹاتے رہے، مگر مفلس دل پکڑے نیچے کڑے دیپوں کی طرح جل رہے تھے۔ یکایک ایک عالیشان مہمان خانے سے اٹھتی ہوئی ایک سریلی آواز نے خیام کے قدم پکڑ لیے۔ یہ مہمان خانہ اس خوبصورت حویلی کا ایک حصہ تھا جس میں نیشا پور کی سب سے بڑی مغنیہ قمری رہتی تھی۔ قمری کی آواز نے نیشا پور شہر میں جادو جگا رکھا تھا، مگر اس کی محفل میں ہر ایرا غیرہ حاضر نہ ہو سکتا تھا، صرف امراء اور وزراء کا ہی وہاں سے گزر ہوتا تھا۔ خیام اس حویلی کے سامنے سے کئی بار گزرا تھا، اس نے مغنیہ قمری کی دلکش آواز بھی سنی تھی، مگر جیب اجازت نہ دیتی تھی کہ اس محفل میں جا کے کبھی اس کی نغمہ سرائی کا لطف اٹھائے۔ قمری کی آواز سنتا اور گزرتا چلا جاتا تھا۔ آج اس کے قدم روکنے کی وجہ یہ تھی کہ قمری اتفاق سے اس وقت خیام ہی کی ایک ربائی کو لہک لہک کے گا رہی تھی۔ اس کے قدم ایسے رکے کہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ ادھر قمری اس کی ربائی کو ہر بار ایک نئے انداز سے گا رہی تھی اور غضب ڈھا رہی تھی۔ پھر خیام نے بہت ہمت کر ہی لی اور بے دھڑک مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف قمری 16 سنگار کیے اپنے گانوں کا جادو جگا رہی تھی۔ ایک بزرگ جن کی سفید ریش مبارک ناف تک جھکی ہوئی تھی بادہ و ساغر سے شغل فرما رہے تھے۔ خیام کے اچانک داخل ہونے سے دونوں ہی چونک پڑے۔ خیام کی چڑھتی جوانی تھی، اگرچہ وہ شکل و صورت سے خوبصورت نہ دکھائی دیتا تھا مگر جوان تھا، اور جوانی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، جوانی تو جوانی ہوتی ہے، خوبصورت اور لا آبالی۔ خیام کا کسی غیر کی محفل میں اس طرح بے دھڑک پہنچ جانا بھی ایک لا آبالی پن ہی تو تھا۔ اسے دیکھ کر قمری کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، مگر وہ فوراً ہی مسکرا دی اور اس نے کھڑے ہوتے ہوئے فوراً خیام کو سلام کیا۔ قمری کو شاید گمان گزرا کہ آنے والے کا تعلق یا تو کسی بڑے رئیس گھرانے سے ہے یا پھر یہ حکومت وقت کا اعلیٰ افسر ہے۔ خیام کو اس طرح داخل ہوتے دیکھ کر بارش بزرگ کی بھی ہاتھ کے طوطے اڑ گئے تھے اور وہ ادھر ادھر منہ گھما رہے تھے جیسے شرما رہے ہوں۔ آج قمری نے اس شہر کو توڑا۔ اس نے آنے والے مہمان سے کہا، محترم اجنبی تشریف رکھیے۔ قمری کا انداز نہایت مؤدبانہ تھا۔ خیام ان بزرگ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ گیا۔ قمری نے بات آگے بڑھائی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں؟
قمری نے سوال خیام کی طرف رخ کر کے کیا تھا، مگر خیام کے جواب دینے سے پہلے بزرگ محترم بول پڑے، خاتون خانہ کی رائے بہت معقول ہے، ہمیں بے شک ایک دوسرے سے متعارف ہو جانا چاہیے تاکہ محفل کا رنگ پھیکا نہ پڑنے پائے۔ قمری نے تبسم بکھیرا، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتی ہوں، میرا نام قمری ہے اور آپ نیشا پور کی سب سے معروف مغنیہ ہے، یہ حویلی آپ کی ہے اور آپ کی محفل میں صرف خاص لوگوں کو باریابی نصیب ہوتی ہے۔ خیام نے بڑی خوبصورتی سے قمری کی بات کاٹی اور اس کا پورا تعارف خود کرایا۔ محترم بزرگ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور قمری بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ نے میرا تعارف اس انداز سے کرایا ہے جیسے آپ میرے بارے میں ہر بات سے واقف ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس قدر مشہور ہو چکی ہوں۔ خیر، اب آپ اپنا تعارف کرائیے تاکہ ہم آپ کی شخصیت سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ خیام نے بڑی شوخی سے کہا، میں خاتون خانہ کے اس انداز پر احتجاج کرتا ہوں اس لیے کہ اس محفل میں ایک اور بزرگ موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ بزرگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، انہوں نے قمری کو اس طرح گھورا جیسے اسے منع کر رہے ہوں۔ قمری جھجکتے ہوئے بولی، یہ محترم یہ خیر جانے بھی دیجیے۔ خیام نے مسکرا کے کہا، آپ کا مہمان خانہ اور یہ شراب کہن کا چلتا ہوا دور، ایسی محفل میں سوائے فقیہ شہر کے اور کون آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ وہ بزرگ جن کی داڑھی ان کی ناف تک پہنچی ہوئی تھی واقعی نیشا پور کے فقیہ تھے، جو رات کو دنیا کی نظروں سے چھپ کے قمری خانم کے مہمان خانے میں شراب و کباب اور موسیقی کا لطف اٹھانے آتے تھے۔ خیام نے انہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ خیام نے جب فقیہ شہر کا بانڈا پھوڑا تو قمری خانم ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر بن گئی، پر اس نے سنبھل کے کہا، واہ حضرت، آپ تو چھپے ہوئے رستم نکلے۔ فقیہ محترم کو آج تک میرے یہاں آتے کسی نے نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا ہوگا تو ان کے منہ پر ایسا زوردار طنز نہ کیا ہوگا۔ خیام نے اسی شوخی سے جواب دیا، اگر فقیہ محترم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہو تو میں 10 بستہ معافی کا خواستگار ہوں۔ قمری خانم جو اجنبی سے بے پناہ متاثر ہو گئی تھی اسے چھور نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، بس آپ انہیں اور زیادہ شرمندہ نہ کیجیے اور تعارف کرائیے اور یہ بتائیے کہ اس گھڑی آپ کا ادھر آنا کیسا ہوا؟ میں کیا اور میرا تعارف کیا؟ خیام نے انکساری سے کہا، ایک بالکل گمنام انسان ہوں۔ اس کا جواب آپ کی شعلے کی طرح لپکتی آواز ہے۔ خیام نے قدرے سرشاری سے جواب دیا۔ قمری خانم کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا، آنکھیں ٹکاتی ہوئی بولی، آپ بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کا مطلب سمجھ نہیں سکی، کیا میری آواز میں شعلے اور انگارے بھرے ہوئے ہیں؟ خیام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، آواز میں شعلوں کی گرمی اور شبنم کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آپ عمر خیام کی جو ربائی گا رہے تھے اس میں طنز کے شعلے بھرے ہوئے تھے۔ اچھا، تو آپ ربائی سن کے میرے یہاں تشریف لائے ہیں؟ قمری خانم نے ایک ادا کے ساتھ کہا، آپ کی آواز اور خیام کی ربائی نے مل کے ایسا سما باندھا تھا کہ اگر عمر خیام سن پاتا تو بس آپ کے قدموں میں کھینچا چلا آتا۔ کیا آپ عمر خیام کو جانتے ہیں؟ قمری خانم نے بے چینی سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے، خیام نے جواب دیا۔ اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرتا ہے، تو پھر کسی دن لائیے نہ انہیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ قمری خانم نے بڑے چاو سے درخواست کی۔ لے تو آؤں میں، مگر آپ کے فقیہ شہر کو برا لگے گا۔ خیام نے فقیہ شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت خاموش بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کھڑ رہے تھے۔ ان کی آپ فکر نہ کیجیے، قمری خانم اٹھلائی، یہ آتے ہیں، پیتے پلاتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں اور پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے قمری خانم، ہوش میں آ، تو اندر سے کتنی اچھی ہے اور باہر سے تیرے کام کیسے گندے ہیں۔ اوہ، اب میں سمجھا، خیام نے فقیہ شہر کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو آپ ان کی نصیحت کے جواب میں خیام کی ربائی گا رہی تھی؟ اور کیا؟ قمری خانم مسکرائی، مگر فقیہ صاحب ہیں بہت ڈیٹھ۔ خیام کی ربائی سن کے انہیں شرم آنی چاہیے تھی، مگر یہ بیٹھے مسکراتے رہے۔ خیام نے ملتجی نظروں سے قمری خانم کو دیکھا، کیا میں امید کروں کہ آپ خیام کی وہ ربائی دوبارہ پیش کریں گی؟ قمری خانم کچھ جھجکی اور کن اکیوں سے فقیہ شہر کی طرف دیکھا جو دیر سے منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ اس کی اس ادائے دل ربانہ پر خیام نے کہا، ان کی آپ فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ اس ربائی میں خیام نے ان جیسے حضرات کی حقیقت بیان کی ہے، انہیں تو سن کر اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ خیام کے اصرار پر قمری خانم نے عمر خیام کی مشہور زمانہ ربائی کو اپنی سریلی آواز میں یوں سمویا کہ محفل جاگ اٹھی۔ فقیہ شہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قمری خانم کو دیکھنے لگے اور خیام اپنی ربائی سن کر ایسا بے چین ہوا کہ سر دھننے لگا۔
خیام نے اپنی اس ربائی میں ایک فاحشہ عورت اور ایک زاہد کے اندر اور باہر کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ تعریف سے بالاتر ہے۔ فاحشہ عورت جیسی اندر سے ہے ویسی ہی باہر سے بھی ہے، مگر زاہد بظاہر متقی اور پرہیزگار ہے، مگر اندر سے اس کی یہ کیفیت ہے کہ رات کے اندھیرے میں قحبہ خانوں کی سیر کرنے جاتا ہے اور شراب و شباب سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بس اس ربائی کے توسط سے خیام اور قمری خانم میں دوستی اور یارانہ ہو گیا، جو پہلے محبت پھر عشق میں تبدیل ہوا۔ قمری خانم نے گانا بجانا چھوڑ دیا اور خیام کی ہو کر رہ گئی۔ خیام تو ویسے ہی مفلس اور خلاش تھا، خود اپنی زندگی کا بار اٹھانا مشکل تھا کہ اس میں ایک ہستی کا اور اضافہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ مشہور ہے کہ زن فاحشہ اگر ایک بار اپنا پیشہ ترک کر کے کسی کی ہو جائے تو پھر کتنی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے، مگر وہ وفاداری سے منہ نہیں موڑتی اور اپنے پرانے پیشے میں کبھی واپس نہیں جاتی۔ چنانچہ برابر خیام کا ساتھ تو دیتی رہی، پر جب زیادہ فاقوں پر نوبت آئی تو خیام نے روزگار کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ انہی دنوں کسی نے عمر خیام کو اطلاع دی کہ سلجوقی سلطان ملک شاہ کا وزیر نظام الملک طوسی خیام کے مکتب کا دوست حسن بن علی ہے۔ آل سلجوقی نے اپنی بہادری اور شمشیر زنی کے زور پر اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی کہ بغداد کے عباسی خلیفہ نے اسے سلطان کا پروانہ عطا کیا تھا۔ ملک شاہ کا جد امجد سلجوق ترکستان کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ سلجوق کی کسی بات پر شاہی ترکستان سے چل گئی، چنانچہ سلجوق اپنے ساتھ 100 سوار، 1000 اونٹ اور 50,000 بھیڑیں لے کر جند کے علاقے میں آ گیا۔ جند بخارا کے قریب واقع ہے۔ جند میں آ کے سلجوق نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا ایسا شیدائی ہوا کہ تمام عمر اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ سلجوق کے تغرل بیگ اور چغری بیگ 2 پوتے تھے۔ ان دونوں نے اسلام کے لیے بڑی سختیاں اٹھائیں، مگر اسلام کے پرچم کو کہیں نیچا نہیں ہونے دیا۔ تمام عالم کی تاریخیں چھانی جائیں تب بھی تغرل بیگ اور چغری بیگ جیسے 2 بھائیوں کی مثال نہیں ملے گی۔ ایک اگر اندرونی نظام کو سنبھالتا تھا تو دوسرا بیرونی نظام کو قابو میں رکھتا تھا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد الپ ارسلان نے پرچم سنبھالا تھا۔ ترکی زبان میں الپ ارسلان کے معنی بہادر شیر کے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بہادر، جھری اور خدا پرست انسان تھا۔ اس کی تیر اندازی زمانہ بھر میں مشہور تھی۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خلیفہ قائم باللہ نے الپ ارسلان کے چچا تغرل بیگ کو بساشیری کی بغاوت شروع کرنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ دونوں بھائی تغرل بیگ اور چغری بیگ ایسے بہادر نکلے کہ خود خلیفہ نے انہیں تاج بخشا۔ اسی تغرل بیگ کے دربار میں نظام الملک طوسی یعنی حسن بن علی کی رسائی ہوئی تھی۔ تغرل بیگ کے بعد الپ ارسلان نے بھی نظام الملک کی قدر افزائی کی۔ پھر الپ ارسلان کے بعد اس کے جانشین ملک شاہ نے طوسی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ سلجوقی خاندان کی ترقی، اقبال مندی اور فتوحات کا صحرا دراصل اسی نظام الملک طوسی کے سر ہے۔ ہر فن کے باکمال طوسی کی قدردانی سن کے اس کے دربار میں کھینچے چلے آتے تھے اور اپنی اہلیت کے مطابق مقام حاصل کرتے تھے۔ عمر خیام نے اپنے ہم مکتب نظام الملک طوسی کی داستانی عروج لوگوں کی زبانی سنی تو ایک دن قمری خانم سے کہا، تم نے کچھ سنا قمری خانم؟ کیا سنا؟ کس کے بارے میں سنا؟ قمری خانم نے دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر خود کو عمر خیام تک محدود کر لیا تھا اور اب فاقہ مستی میں دن گزر رہے تھے، پھر بھی وفاداری سے منہ نہ موڑتی تھی۔ آج اس نے عمر خیام کو محبت سے آواز دیتے سنا تو چہک پڑی۔ میرے ساتھ مکتب میں 2 لڑکے پڑھتے تھے۔ عمر خیام نے قمری خانم کو بتانا شروع کیا۔ ایک کا نام حسن تھا، نہایت چالاک اور شاطر، فتنے تو اس کی آنکھوں میں پھرتے تھے۔ دوسرا بھی حسن نام کا تھا، مگر ہم سب اسے حسن بن علی کے نام سے پکارتے تھے۔ یہی حسن بن علی آج کل شاہ وقت ملک شاہ سلجوقی کا وزیر اعظم ہے اور نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہے۔ خیام نے رک کر قمری خانم کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے غور سے خیام کی باتیں سن رہی تھی۔ خیام خاموش ہوا تو اس نے بے چینی سے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے پیارے خانم؟ کیا وزیر اعظم تمہارا دوست ہے؟ دوستی نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، خیام نے بڑی مسرت سے کہا۔ تم پڑھے لکھے لوگوں میں یہی بڑا عیب ہوتا ہے کہ وہ بات آدھی کہتے ہیں اور وہ بھی چبا چبا کے۔ قمری خانم نے الجھتے ہوئے کہا، جو کہنا ہے وہ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ خیام نے کنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، بات یہ ہے کہ ہم تینوں نے مکتب چھوڑنے سے پہلے ایک عہد کیا تھا۔ وہ عہد تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گے اور جب ہم میں سے کوئی بڑے مرتبے پر فائز ہوگا تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اونچے سے اونچے درجے پر فائز پہنچائے گا۔ قمری خانم کی بانچیں کھل گئیں، بولی، پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟
میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے ملک شاہ کے دربار میں جاؤں گا۔ ملک شاہ کے دربار میں کہ وزیر اعظم کے دربار میں؟ وہ ایک ہی بات ہے، وزیر اعظم بھی تو اسی دربار میں ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر اگلے ہفتے کا انتظار کیوں؟ کل کیوں نہیں چلے جاتے؟ خیام ہنس دیا، بولا بڑی جلدی ہے تمہیں قمری خانم، سنو پھر کل کا انتظار کیوں، آج ہی کیوں نہ چلا جاؤں؟ یہ تو اور بھی بہتر ہے، نیک کام کے لیے دیر نہیں ہونی چاہیے۔ خیام نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسے کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ کی زبان کا کیا پتہ، جسے آج وزیر بنایا ہے اسے کل فقیر بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر میں سامان باندھتی ہوں، آج ہی چلے جائیں۔ قمری خانم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔